عذرا بغیر کچھ کہے واپس چلی گئی۔ چند قدم چل کر ایک بار نعیم کی طرف مڑ کر دیکھا۔ وہ ابھی تک ایک پاؤں رکاب میں ڈال کر عذرا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ عذرا نے منہ پھیر لیا اور تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے بستر پر منہ کے بل جا گری اور سسکیاں لینے لگی۔ نعیم گھوڑے پر سوار ہو کر ابھی چند قدم چلا تھا کہ کسی نے پیچھے سے بھاگ کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ نعیم مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ اس کے سامنے عبداللہ کھڑا تھا۔ بھائی، نعیم نے حیران ہو کر پوچھا۔ نیچے اترو، عبداللہ نے بارعب آواز میں کہا۔ بھائی، میں باہر جا رہا ہوں، میں جانتا ہوں، تم نیچے اترو۔ نعیم گھوڑے سے اترا۔ عبداللہ ایک ہاتھ سے گھوڑے کی باگ اور دوسرے ہاتھ سے نعیم کا بازو پکڑے ہوئے واپس مڑا۔ مکان کے ہاتھے میں پہنچ کر اس نے کہا، گھوڑے کو استبل میں باندھ کر آؤ۔ نعیم کچھ کہنا چاہتا تھا مگر عبداللہ کچھ اس تحکمانہ انداز سے کھڑا تھا کہ اسے مجبوراً اس کا حکم ماننا پڑا۔ وہ گھوڑے کو استبل میں باندھ کر پھر بھائی کے قریب آ کھڑا ہوا۔ عذرا بستر پر لیٹے لیٹے یہ تمام منظر دیکھ رہی تھی۔ عبداللہ نے پھر نعیم کا بازو پکڑ لیا اور اسے اپنے ساتھ لیے مکان کے ایک کمرے میں چلا گیا۔ عذرا کانپتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور چپ کے قدم اٹھاتی ہوئی اس کمرے تک گئی اور دروازے کی آڑ میں کھڑے ہو کر عبداللہ اور نعیم کی باتیں سننے لگی۔ شمع جلاؤ، عبداللہ نے کہا۔ نعیم نے شمع جلائی۔ کمرے میں اون کا ایک بڑا کپڑا بچھا ہوا تھا۔ عبداللہ نے اس پر بیٹھتے ہوئے نعیم کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بھائی، آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں، بیٹھ جاؤ۔ میں کہیں جا رہا تھا۔ میں تمہیں جانے سے منع نہیں کروں گا، بیٹھ جاؤ، تم سے ایک ضروری کام ہے۔ نعیم پریشان سا ہو کر بیٹھ گیا۔ عبداللہ نے ایک صندوق سے کاغذ اور قلم نکالا اور کچھ لکھنا شروع کیا۔ تحریر ختم ہونے کے بعد عبداللہ نے نعیم کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، نعیم، تم بصرے جا رہے ہو؟ نعیم نے جواب دیا، بھائی، یہ معلوم نہ تھا کہ آپ جاسوس بھی ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں نعیم، میں تمہارا نہیں، عذرا کا جاسوس تھا۔ بھائی جان، آپ عذرا کے متعلق رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کریں۔ عبداللہ نے اس کے جواب میں ٹکٹکی باندھ کر نعیم کے چہرے کی طرف دیکھا۔ نعیم نے قدرے مرعوب ہو کر گردن جھکا لی۔ عبداللہ نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹھوڑی کو پیار سے اوپر اٹھایا اور کہا، نعیم، میں تمہارے اور عذرا کے متعلق غلط اندازہ نہیں لا سکتا۔ تم بصرہ جاؤ اور میرا یہ خط ماموں کے پاس لیتے جاؤ۔ یہ کہہ کر عبداللہ نے نعیم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا خط دے دیا۔ بھائی جان، آپ نے کیا لکھا ہے؟ خود ہی پڑھ لو، میں نے اس خط میں تمہارے لیے ایک سزا تجویز کی ہے۔ نعیم نے خط پڑھا۔ پیارے ماموں جان، السلام علیکم۔ چونکہ عذرا کا مستقبل آپ کی طرح مجھے بھی عزیز ہے، اس لیے مجھے اپنی نسبت نعیم کو اس کے مستقبل کا محافظ اور امانت دار ہوتے دیکھ کر زیادہ تسکین ہوگی۔ زیادہ کیا تحریر کروں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ خط کیوں لکھا ہے۔ امید ہے آپ میری بات پر توجہ دیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری رخصت ختم ہونے سے پہلے نعیم اور عذرا کی شادی کر دی جائے۔ موضوع تاریخ آپ خود تعین کریں گے۔ آپ کا عبداللہ۔ خط ختم ہونے تک نعیم کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اس نے کہا، بھائی، میں یہ خط نہیں لے کر جاؤں گا۔ عذرا کی شادی آپ ہی کے ساتھ ہوگی، بھائی، مجھے معاف کر دو۔ عبداللہ نے کہا، تمہارا خیال ہے میں اپنی خوشی کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کی زندگی بھر کی خوشی قربان ہونے دوں گا؟ آپ مجھے زیادہ شرمسار نہ کریں۔ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر رہا نعیم، تم سے زیادہ مجھے عذرا کی خوشی کا خیال ہے۔ مجھے تمہارا جوڑا پہلے بھی بھلا معلوم ہوتا تھا۔ جو کچھ تم میرے لیے کرنا چاہتے تھے وہی کچھ عذرا کے لیے کر رہا ہوں۔ جاؤ، اب صبح ہونے والی ہے، کل تک ضرور واپس آ جانا، شاید ماموں جان تمہارے ساتھ ہی آ جائیں۔ چلو بھائی جان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں جاؤں گا۔ نعیم، اب ضد نہ کرو، عذرا کو خوش رکھنے کا فرض ہم دونوں پر عائد ہوتا ہے۔ بھائی چلو۔ عبداللہ نے ذرا تیور بدلتے ہوئے نعیم کو بازو پکڑ کر کمرے سے باہر لے آیا۔ عذرا انہیں آتے دیکھ کر وہاں سے کھسک آئی اور اپنے بستر پر جا لیٹی۔ نعیم کو متذبذب دیکھ کر عبداللہ خود جا کر استبل سے نعیم کا گھوڑا لے کر آیا۔ دونوں بھائی مکان سے باہر نکلے۔ تھوڑی دیر بعد عذرا کو گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ عبداللہ واپس آ کر بارگاہ عزتی میں شکر گزاری کے لیے کھڑا ہو گیا۔ الصبح صابرہ نعیم کا بستر خالی دیکھ کر استبل کی طرف گئی۔ عبداللہ اپنے گھوڑے کے آگے چارہ ڈال رہا تھا۔
صابرہ کو وہاں نعیم کا گھوڑا نظر نہ آیا تو پریشان ہو کر کھڑی ہو گئی۔ عبداللہ اس کا مطلب بھانپ گیا۔ اس نے کہا امی آپ نعیم کو تلاش کر رہی ہیں؟ ہاں ہاں، کہاں ہے وہ؟ وہ ایک ضروری کام کے لیے باہر گیا ہے، عبداللہ نے جواب دیا، اور پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد صابرہ سے سوال کیا امی نعیم کی شادی کب ہوگی؟ بیٹا تمہاری تو ہو جائے، اس کی باری بھی آ جائے گی۔ امی میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی مجھ سے پہلے ہو۔ بیٹا مجھے معلوم ہے تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو، میں غافل نہیں ہوں، اس کے لیے کوئی رشتہ تلاش کر رہی ہوں، خدا کرے کوئی عذرا جیسی لڑکی مل جائے۔ امی عذرا اور نعیم بچپن ہی سے ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہے ہیں۔ ہاں بیٹا امی جان میں چاہتا ہوں وہ ہمیشہ اکٹھے رہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہاں میں یہ چاہتا ہوں عذرا کی شادی نعیم کے ساتھ کر دی جائے۔ صابرہ نے حیران ہو کر عبداللہ کی طرف دیکھا اور پیار سے دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیے۔ دوسرا راستہ۔ شہر بصرہ میں داخل ہوتے ہی نعیم کو اس کا ایک ہم مکتب ملا جس کا نام طلحہ تھا۔ اس کی زبانی نعیم کو معلوم ہوا کہ شہر کی مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد ابن عامر کی صدارت میں ایک زبردست جلسہ ہونے والا ہے۔ مسلمان سندھ پر حملہ کرنے والے ہیں اور ایک افواج کی قیادت محمد بن قاسم کے سپرد کی گئی ہے۔ حجاج بن یوسف بصرہ کے لوگوں کو جہاد کی طرف مائل کرنے کا فرض ابن عامر کے سپرد کر کے خود کوفہ کے لوگوں کو فوج میں بھرتی کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہو چکا ہے۔ بصرہ کے لوگوں کو ابن عامر کی تقریر سے نہایت امید افزا حالات پیدا ہو جانے کی توقع ہے، لیکن شہر میں ابن صادق ایک نام نہاد درویش آیا ہوا ہے اور اس کی شر پسند جماعت کے چند آدمی خفیہ سندھ کے خلاف اعلان جہاد کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بصرہ میں یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جلسہ میں شریک ہو کر کوئی خطرناک صورتحال پیدا نہ کر دیں۔ نعیم طلحہ کے ساتھ باتیں کرتا ہوا اس کے گھر تک پہنچا اور گھوڑے کو وہاں چھوڑ کر دونوں مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ مسجد میں اس دن معمول سے زیادہ رونق تھی۔ نماز کے بعد ابن عامر تقریر کے لیے ممبر پر کھڑا ہو گیا۔ ابھی وہ کچھ کہنے نہ پایا تھا کہ باہر سے 2000 آدمیوں کی ایک جماعت شور مچاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ان کے آگے ایک جسیم شخص سیاہ رنگ کا جبہ پہنے ہوا تھا۔ اس کے سر پر سفید امامہ اور گلے میں موتیوں کا بیش قیمت ہار لٹک رہا تھا۔ طلحہ نے نوارد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا دیکھیے وہ ابن صادق ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ جلسے میں ضرور کوئی ہنگامہ پیدا کرے گا۔ ابن صادق نعیم سے چند گز کے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اس کا دیکھا دیکھی پیچھے آنے والی جماعت بھی ادھر ادھر دیکھ کر بیٹھ گئی۔ ابن عامر نے ان لوگوں کو خاموشی سے بیٹھ جانے کا انتظار کیا اور بالآخر اپنی تقریر شروع کی۔ فدایان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیور بیٹو، دنیا گزشتہ 80 یا 90 برس میں ہمارے آباء و اجداد کی غیرت و شجاعت، صبر و استقلال، جبر و ستوت کا امتحان لے چکی۔ اس زمانے میں ہم نے بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا ہے، بڑے بڑے جابر اور مغرور بادشاہوں کو نیچا دکھایا۔ ہمارے اقبال کی داستانیں اس وقت شروع ہوتی ہیں جب کفر کی آندیاں شمع رسالت کے پروانوں کو فنا کرنے کی نیت سے مدینہ کی 4 دیواری کی طرف بڑھ رہی تھیں، اور وہ 313 فدائیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخل اسلام کو اپنے مقدس خون سے شاداب کرنے کی نیت سے کفار کے تیروں، نیزوں اور تلواروں کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس عظیم فتح کے بعد ہم توحید کا پرچم اٹھا کے کفر کے تعاقب میں نکلے اور دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیل گئے، لیکن ابھی تک وسیع زمین پر بہت سے ایسے خطے ہیں جہاں ابھی تک خدا کا آخری پیغام نہیں پہنچا۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ اپنے آقا و مولا کا پیغام دنیا کے ہر ملک میں پہنچا دیں اور جو قانون وہ اپنے ساتھ لائے تھے دنیا کے تمام انسانوں پر نافذ کر دیں، کیونکہ یہی وہ قانون ہے جس کی بدولت دنیا کی کمزور اور طاقتور اقدام مساوات کے ایک وسیع دائرہ میں لائی جا سکتی ہیں، جس کی بدولت مظلوم و بے کس انسان اپنے کھوئے ہوئے حقوق واپس لے سکتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ آج دنیا میں جو طاقتیں عظیم الشان اور عالمگیر قانون کے مقابلے میں اٹھیں کچل دی گئیں۔ مسلمانوں میں حیران ہوں سندھ کے راجہ کو ہمارے غیرت کے امتحان کی جرأت کیوں کر ہوئی؟ اس نے کیسے یہ سمجھ لیا کہ مسلمان خانہ جنگیوں کے باعث اس قدر کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی بہو بیٹیوں کی توہین خاموشی سے برداشت کر لیں گے؟ مجاہدو، یہ تمہارے غیرت کے امتحان کا وقت ہے۔